العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں خرید و فروخت سے متعلق اور رزق حلال یا حرام کے ذرائع سے متعلق کلام چل رہا تھا، اور چونکہ اس چیز کو بیان کرتے ہوئے کہ حلال ذرائع کیا ہوتے ہیں، حرام ذرائع کیا ہوتے ہیں، ہم بیع کی طرف بھی آئے اور چیزوں کی طرف بھی، سود کی ہم نے مذمت ذکر کی، رشوت وغیرہ کے بارے میں آپ کو بتایا، اور دیگر ذرائع سے جو ہمارا نفع حرام بن سکتا ہے، ناجائز کی طرف بڑھ جائے گا، وہ آپ کی تھوڑی بہت نشاندہی کی۔ تو یہی ابھی سلسلہ ہمارا چل رہا تھا۔ پچھلے پروگرام میں ذخیرہ اندوزی کے بارے میں نے آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کی تھیں، خیار عیب کے بارے میں ہم نے اس سے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا۔ تو یہ چیزیں ذرا ذہن میں رکھنے والی ہیں، لیکن میں اس بات کا ہم یقیناً دعویٰ نہیں کرتے ہیں کہ تمام تر مسائل آپ کو بتا دیے گئے ہیں۔ چیدہ چیدہ کچھ تعارف پیش کر کے اصل میں شعور کی بیداری مقصود ہے کہ آپ شعور بیدار کریں۔ جیسے مثال کے طور پہ رزق حلال کے ذرائع ہیں، رزق حرام کے ذرائع ہیں، ان کی اطلاع ہمیں ہونی چاہیے تاکہ ہم خود بھی ان پر عمل کریں اور اپنے بچوں کو حرام سے بچائیں۔ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو گوشت حرام سے پلے بڑھے تو وہ اس کے لیے جہنم کی آگ بہتر ہے۔ تو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا کہ اپنے بچوں کو جان بوجھ کر آگ میں پھینک دے۔ کوئی ماں آپ کو ایسی نظر آئے گی، کوئی باپ ایسا نظر آئے گا، اور اگر ایسا نظر آ جائے تو آپ اسے کہیں گے یہ بہت بڑا ظالم انسان ہے کہ اس نے اپنی جیتی جاگتی اولاد کو آگ میں پھینک دیا۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں اور ہمیں سننے والی ہماری بہنوں، تھوڑا سا غور کریں کہ آپ کو ایسے بہت سارے والدین نظر آئیں گے جو اپنے بچوں کو دین سے دور رکھ کر، شرعی احکام نہ سکھا کر، گناہوں پر دلیر کر کے، دنیا کی دوڑ میں آگے نکلنے کا سبق سکھا کر، اور اس کے مقابلے میں جو چیز بھی ہو، چاہے شرعی حکم ہو، اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہو، رسول کی، اس کو پامال کرنے کے طریقے سکھا رہے ہیں، تو وہ گویا کہ اپنے بچوں کو جہنم کی آگ میں دھکا دے رہے ہیں۔ ایسے والدین اس وقت بہت پچھتائیں گے کہ جب میدان محشر میں ان کی یا اولاد ان کے سامنے کھڑی ہو کر اور بڑی حسرت کے ساتھ کہہ رہی ہوگی کہ آپ نے ہمارے ماں باپ ہونے کے باوجود ہمیں تباہ کر دیا۔ کیا ماں باپ ایسا کرتے ہیں؟ تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو ہم اکثر یہ سمجھاتے ہیں کہ دین کو جس نے معمولی سمجھا، حقیر سمجھا، جس نے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی بیان کردہ تعلیمات کو نگاہ حقارت سے دیکھ کر انتہائی معمولی اور اس قابل بھی نہ سمجھا کہ اس پہ توجہ کر کے سیکھے اور بچوں کو سکھایا جائے، تو وہ شخص تباہ ہوگا، دنیا میں بھی برباد ہوگا اور آخرت میں بھی برباد ہوگا۔ اور ایسی اولاد کہ جو ماں باپ کی طرف سے کامل تربیت حاصل نہ کر کے تباہ ہوگی، یاد رکھیں جتنے وہ گناہ کرتی رہے گی سارا وبال ان والدین پر ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے۔ ایک فرمایا اگر وہ ثواب جاریہ کر جائے، جیسے کوئی مسجد بنا دی، کسی کو عالم بنا دیا، کسی کو مفتی بنا دیا، کسی دینی طالب علم کو کتابیں پرووائڈ کر دیں، تو جب تک وہ عمل کرتے رہے گا اس کو ثواب ملے گا۔ دوسرا ارشاد فرمایا کہ وہ علم جس سے لوگ نفع اٹھاتے رہیں، جیسے وہ عالم دین تھا، اس نے علم سکھا دیا، کوئی تبلیغ دین کرنے والا تھا، اس نے جس طرح علماء سے سیکھا ویسا لوگوں تک پہنچا دیا، کسی کو قرآن اس نے سکھا دیا ہے، تو جب تک وہ علم آگے چلتا رہے گا اس کے لیے ثواب جاریہ ہے۔ اور تیسرا فرمایا وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اور دوسری روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کا مرنے کے بعد درجہ بلند ہوا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا رب کریم، میری تو وفات کے ساتھ ہی نیک اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا، یہ میں کس وجہ سے میرا درجہ بلند ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تیری نیک اولاد نے ابھی تیرے لیے دعائے بخشش و مغفرت کی ہے، اس کی بنا پر تیرا درجہ بلند ہوا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نیک اولاد بہت بڑا ثواب جاریہ ہوتی ہے۔ اب اس کے برعکس لے لیجئے کہ اگر کوئی اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتا جو کہ لازم تھا، قرآن پاک میں ہم نے آپ کو بتایا واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے۔ اور ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودها الناس والحجارہ،
اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب یہی ہے کہ انسان دین سیکھے، نیکیوں پر عمل پیرا ہو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب کہ ان کو علم دین سکھائے، انہیں نیکی کا حکم کرے، انہیں برائی سے روکے۔ اب اگر معاملہ برعکس ہو کہ اپنے اولاد کو، اپنے گھر والوں کو جاہل رکھے، انہیں نیکیوں سے روکے اور گناہوں کی ترغیب دے، تو پھر کس قدر بڑا گناہ جاریہ ہوگا ان والدین کے لیے، اور گویا کہ وہ اپنی اولاد کو جو اللہ فرما رہا ہے کہ جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو یہ جہنم کی آگ میں دھکیلنے والے ہیں۔ تو دیکھا ہے آپ نے ایسے کسی ماں کو یا کسی باپ کو کہ جو اپنی اولاد کو خود جلتی ہوئی آگ میں پھینک رہا ہو؟ آپ کہیں گے نہیں دیکھا آج تک۔ تو پھر اب ہمارے اس پوری تفصیل کی روشنی میں آپ دیکھیے گا، آپ کو بہت سارے والدین ایسے نظر آئیں گے جو اپنے اولاد کو دین نہیں سکھاتے ہیں، جو اگر اولاد نیک بننے کی کوشش کرے ان کو تشویش پڑ جاتی ہے کہ یہ ایک مولوی نہ بن جائے، یہ نمازی کیوں پڑھنے لگا ہے، یہ سبحان اللہ کیوں کہنے لگا ہے، انشاءاللہ ماشاءاللہ کیوں کہنے لگا ہے۔ اگر وہ دینداروں کی صحبت میں رہنے لگ جائے تو فوراً اس کو روک لیا جاتا ہے کہ نہیں تم دینداروں کی صحبت میں نہیں رہو گے، اور بلکہ سمجھایا جاتا ہے کہ بیٹا تھوڑا بہت اوپر نیچے کرنا پڑتا ہے، دنیا کی دوڑ میں اگر تمہیں آگے نکلنا ہے تو یہ ملا گیری سے کچھ بھی نہیں ملتا بیٹا، یہ سب بھوکے مر رہے ہیں، جو داڑھی والے ہیں مولوی ہیں سب بھوکے مر رہے ہیں، دنیا کے دوڑ میں تمہیں عزت کے ساتھ چلنا ہے تو تمہیں ایسا کرنا ہوگا۔ تو اس جھوٹی عزت اور جھوٹی شان کہ جو صرف آپ کے پیسے پر کھڑی ہوئی ہے، پیسہ ختم ہو، آج آپ کا بینک بیلنس ختم ہو جائے، آج آپ کا گھر چھن جائے، آج آپ کا کاروبار تباہ ہو جائے، 2 منٹ میں زمین پر آپ آ جائیں گے، تو اس عزت کے لیے اپنی اولاد کو انسان گناہوں کے راستے پہ لگا دیتا ہے۔ تو ایسے ہزار آپ کو بزنس مین ملیں گے جو خود ساری زندگی اونچ نیچ کرتے رہے کاروبار کے اندر، جائز ناجائز سب، اور پھر وہ اپنے ایسی اولاد کو یہ چیزیں منتقل کر دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی اولاد کہے کہ نہیں میں یہ حرام نہیں کروں گا تو اس کو بیوقوف، دقیانوسی، سب سے زیادہ گھر میں حقارت والا وہ ہوگا، سب سے زیادہ طعنے اس کو ملیں گے، کیونکہ وہ ان کے نزدیک جاہل ہے، غبی ہے، بیوقوف ہے، دنیا کے دوڑ میں پیچھے رہ جانے والا ہے اور اپنی دنیا کو برباد کرنے والا ہے۔ تو اس طریقے سے خود اپنے لیے پھر گناہ جاریہ۔ تو جو اپنی اولاد کو اس طرح گناہوں پر، غلط کاموں پر لگا رہا ہے یا لگا رہی ہے، کوئی عورت ہیں، ماں ہیں، تو اس کا مطلب یہ جان بوجھ کے اپنے بچوں کو جہنم کی آگ میں دھکے دے رہے ہیں۔ تو اب اگر آپ دیکھنا چاہیں تو بہت سارے لوگ مل جائیں گے۔ ہمیں خود آئینے میں کھڑے ہو کر ذرا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یہ توجہ کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اپنے موضوع سے متعلق چند مسائل آپ کو عرض کر دیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے بیع فضولی، اس کا تصور بھی ذرا ذہن میں آپ لے آئیں۔ فضولی اس شخص کو کہتے ہیں جو بغیر اجازت کسی کے معاملے میں تصرف کر لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں فضولی۔ اب اگر وہ خرید و فروخت کر لیتا ہے تو اس کی خرید و فروخت کو کہتے ہیں بیع فضولی۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کی موٹر سائیکل کھڑی ہے اور آپ نے مجھے نہیں کہا کہ اس کو بیچیں، کیونکہ اگر آپ نے کہہ دیتے تو میں وکیل کہلاتا، پھر یہ بیع آپ کی طرف سے ہوتی ہے اگرچہ میں کر رہا ہوتا، لیکن آپ نے مجھے نہیں کہا اور میں کسی کو کہوں بھی موٹر سائیکل خریدتے ہو، اس نے کہا ٹھیک ہے کتنے کی؟ اتنے کی، سودا کر دیا میں نے، تو یہ سودا نافذ ہو جائے گا، لیکن یہ اصل مالک کی اجازت پر موقوف رہے گا۔ اگر وہ یس کر دے تو یہ سودا نافذ ہو جائے گا، اگر وہ نو کر دے تو یہ ختم ہو جائے گا۔ تو اب جو ہم نے بغیر مالک کی اجازت کے اس کی چیز بیچ دی ہے، یہ جو بیع ہے اس کو بیع فضولی کہتے ہیں۔ اسی طرح کسی کی اجازت کے بغیر چیز خرید لی اس کے پیسے سے، یہ بیع فضولی ہے۔ تو یہ دو صورتیں اس کی ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس طرح کی بیع نافذ ہی نہیں ہوتی بالکل، ایک یہ کہ ہو جاتی ہے لیکن موقوف رہتی ہے اجازت پر۔ جس صورت میں بالکل نہیں ہوتی وہ یوں ہے کہ جس کی چیز آپ بیچ رہے ہیں وہ آپ کے تصرف میں نہیں ہے، اس سے آپ کا کانٹیکٹ نہیں ہے، اس سے آپ اجازت لے ہی نہیں سکتے ہیں، تو پھر تو یہ بیع ہوگی نہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، باہر کے ملک میں چلا گیا اور اس سے کانٹیکٹ ہی نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہے، نہ آپ کر سکتے ہیں کانٹیکٹ، کوئی سیل نمبر نہیں، کوئی اطلاع نہیں، کچھ نہیں۔ اب اس کی گاڑی کھڑی ہے، آپ نے گاڑی کسی کو بیچ دی، تو یہ تو بیع نافذ ہی نہیں ہوگی، کیونکہ اجازت لینے کا کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں آپ کے پاس۔ لیکن اگر کوئی باہر گیا اور مسلسل آپ کے کانٹیکٹ میں ہے، آپ میل کے تھرو بات کر سکتے ہیں، کال کے تھرو کر سکتے ہیں، اسکائپ کے وغیرہ کے تھرو کر سکتے ہیں، اب آپ نے اس چیز کو بیچا تو یہ بیع ہو جائے گی لیکن موقوف ہوگی سامنے والے کی اجازت پر۔ اصل میں اس کا تصور یوں رکھا گیا ہے، یعنی اس کا وجود اس لیے مان لیا گیا ہے
کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے لیے کوئی سودا کر دیتے ہیں اور اس میں مالک کا فائدہ ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ میری ایک موٹر سائیکل ہے اور وہ 40,000 کی ہے، لیکن کوئی بہت ہی ضرورت مند ہے جس کو فوری طور پہ موٹر سائیکل چاہیے، وہ مجھے کہتا ہے کہ میں آپ کو 50,000 دے دوں گا، یار یہ ماڈل نہیں مل رہا مجھے کہیں سے، مجھے دے دو آپ یہ. تو اس میں ہے 10,000 کا نفع. اب اگرچہ مالک نہیں بیچنا چاہ رہا، لیکن شاید میں مالک کو بتاؤں تو وہ کہے گا یار 10,000 نفع مل رہا تو چلو ٹھیک ہے بیچ دو. تو پھر ہم نے سودا کر لیا تاکہ چلو اجازت لے لیں گے، اگر یس کہہ دے گا تو میں نافذ ہو جائے گی، نو کہے گا تو منع کر دیں گے. تو پھر اس کو لیکن یہی کہہ کے اس سے سودا کرنا ہوگا کہ بھئی یہ میری نہیں ہے، میں آپ کو بیچ تو رہا ہوں، مالک کی اجازت کے بعد پھر میں آپ کو پھر پختہ سودا تبھی ہوگا. تو یوں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایجاب و قبول کر لیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، آپ بانڈ ہو گئے، اب یہ ہے کہ مالک اجازت دے تو ٹھیک ہے، آگے پھر عمل شروع ہو جائے گا، اگر نہیں اجازت دے، منع کر دے تو ختم ہو جائے گا، لیکن گاہک تو نہیں جائے گا ہاتھ سے. اسی طریقے سے آپ بازار میں تھے مثال کے طور پر، آپ نے دیکھا ایک چیز جو ہے عام طور پہ وہ ملتی ہے 50,000 کی، لیکن کوئی شخص بہت ہی مجبوری اور پریشانی کی حالت میں بس کہتا ہے یار سستی میں بیچنا چاہ رہا ہوں، مجھے فوری طور پہ پیسے کی ضرورت ہے. آپ نے کہا کتنے کی بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا 30,000 کی. 20,000 روپے کم؟ تو آپ نے فوراً کسی کی طرف سے وہ سودا کر لیا، لیکن آپ نے اس کو بتا دیا بھی میں کر تو رہا ہوں لیکن مجھے کسی سے اجازت لینی ہوگی. اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے سودا کر لیا، یہ بیع فضولی کہلائے گی. اب آپ نے مالک کو بتایا کہ بھی اتنی سستی مل رہی ہے، بتائیں اگر آپ یس کہتے ہیں تو پھر سودا لے لیتا ہوں چیز. اس نے کہا لے لو، تو بس ٹھیک ہے، یہ بیع پھر نافذ ہو جائے گی. تو یہ جو بیع ہے اس کو بیع فضولی کہا جاتا ہے کہ جب کسی کے اجازت کے بغیر انسان تصرف کرے. لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے میں نے پہلے آپ کو تفصیل سے آپ واضح ہو گیا، اب کوئی کسی کی موٹر سائیکل چرائے اور بیچ دے بازار میں جا کر، تو یہ اس کا مالک نہیں ہے، اور نہ ہی اس نے مالک کی طرف سے بیع کی ہے، نہ اس سے اجازت لینا مقصود ہے. تو پھر تو یہ سودا نہیں ہوگا، کیونکہ ہم پہلے بیع کی شرائط میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ جس چیز کو آپ بیچ رہے ہیں اس پر آپ کی ملکیت حاصل ہونی چاہیے، یا کم از کم مالک کی طرف سے اجازت ہونی چاہیے، یا یہ تیسری صورت جو ہے کہ اگر نہ آپ اس کے مالک ہیں نہ مالک کی طرف سے اجازت ہے، یعنی آپ کو وکیل بنایا گیا ہے، لیکن اب آپ کا ارادہ یہ ہے کہ چلو میں سودا کر لیتا ہوں پھر ان سے اجازت لے لوں گا، تو اس کی گنجائش نکلتی ہے، یہ بیع فضولی ہے. تو اس لیے ان چیزوں پر بھی ذرا توجہ کریں. ایک اور مزید چیز پہ آج بات کر لیتے ہیں، اس کو اقالہ کہتے ہیں. اقالہ کا مطلب ہوتا ہے کہ باہم رضامندی سے جو بیع ہو چکی ہے اسے ختم کرنا، اس کو اقالہ کہتے ہیں. تو اقالہ شرعی طور پہ جائز ہے، اور اگر کوئی شخص مجبوری میں سودا کینسل کرنا چاہتا ہے تو سامنے والے کے لیے افضل اور مستحب ہے کہ اس کے ساتھ تعاون کر لے. لیکن جس طریقے سے بیع باہم رضامندی سے ہوتی ہے، اسی طرح اقالہ بھی باہم رضامندی سے ہی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ ایک پلاٹ تھا، میں نے اپنے گھر والوں سے پوچھے بغیر وہ پلاٹ 50 لاکھ کا بیچ دیا. اب جب میں گھر پہ آ کے بتایا میں نے بیچ چکا ہوں، تو گھر والوں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، آج کل تو پراپرٹی کے ریٹ بہت بڑھ گئے ہیں، وہ پلاٹ تو 65 لاکھ تو ہمیں لگا دیے. اوہو اچھا. اب وہ شخص کے پاس گیا کہ یار میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، گھر والے تو میرا جینا حرام کر رہے ہیں، اگر آپ یہ پلاٹ مجھے واپس دے دو تو یہ سودا چونکہ نافذ ہو گیا. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی میرے گھر والے نہیں مان رہے ہیں، میں نے بس غلطی سے بیچ دیا، یہ تو ایجاب و قبول ہو گیا، وہ مال اس کی ملکیت میں چلا گیا. لیکن اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں، اب سامنے والا اگر رضامندی کے ساتھ ختم کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر یہ چیز آپ کے پاس واپس آ سکتی ہے، یہ اقالہ کہلاتا ہے. اسی کچھ شرطیں ہیں وہ ذرا دیکھ لیجئے. تو جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ تنہا کوئی شخص اقالہ نہیں کر سکتا، جانبین سے باہم رضامندی ہوگی تو اقالہ ہوگا. ون سائیڈڈ اگر ہم اختیار دے دیتے کہ بھئی خریدنے والا کہے کہ میں چیز کو واپس کرتا ہوں بس تم لو، زبردستی کر دیتے، یا بیچنے والا اپنی چیز کو واپس لے لیتا، تو یقینی سی بات ہے کہ اس میں دوسرے شخص کے لیے نقصان کا پہلو ہے. ایک شخص کی رعایت کیوں کر رہے ہیں، دوسرے کی رعایت کیوں نہیں کر رہے؟ تو اس لیے شریعت نے یہ دونوں کو حق دیا ہے کہ دونوں اگر رضامندی سے اس کو ختم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، تنہا ایک شخص کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو پہلی شرط یہ ہے کہ دونوں کا راضی ہونا. دوسرا مجلس ایک ہونا. یہ مجلس کا تصور پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ مجلس وقت ایک ایسے مجموعوں کہتے ہیں جس میں ایک شخص ایک حالت پر قائم رہتا ہے، کسی دوسری حالت کی طرف نہیں جاتا. مثلا جیسے میں بیٹھا ہوں تو یہ ایک مجلس کہلائے گی، لیکن اگر میں کچھ کھانے پینے لگ جاؤں یہ دوسری حالت بن گئی. میں اٹھ کے چل پڑوں، میں سو جاؤں لیٹ کر، میں دنیاوی باتیں شروع کر دوں، تو اس کو کہتے ہیں مجلس بدل گئی.
تو لہٰذا اگر ایک شخص کہتا ہے کہ یار میں بڑی مجبور ہوں، میں نے آپ کو بیچ تو دیا تھا لیکن مجھے واپس لینا پڑ رہا ہے، یہ مجبوری ہے، آپ کر دیں، تو دوسرے کو اسی مجلس میں پھر وہ قبول کرے گا، ختم کرنا چاہے کرے گا۔ ورنہ اگر وہ چلا گیا اور تو یہ مجلس بدل گئی، پھر اگر وہ آ کے کہتا ہے کہ یس، تو یہ سمجھ لیں یہ پہلے کہہ رہا ہے، اب دوسرے والے پر موقوف ہوگا وہ ختم کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ یوں سمجھ لیں کہ ایک شخص کو آپ نے پلاٹ بیچ دیا، اب آپ کا ذہن بدل گیا، آپ نے کہا یار برائے مہربانی مجھے دے دیں، تو اس شخص نے کہا کہ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ چلا گیا تو یہ مجلس بدل گئی، اب وہ آ کر کہتا ٹھیک ہے ختم کر دیا، لیکن جب وہ گیا تو آپ نے کسی سے مشورہ کیا، اس نے کہا پاگل تو نہیں ہو گیا، کیوں واپس کر رہے ہو، یہ تو بہت اچھا سودا تھا، اچھا خاصے پیسے مل گئے تھے، تو آپ نے بس رک گیا، وہ آیا اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ نے کہا نہیں بھائی میں نہیں کرتا ہوں، تو کر سکتے ہیں کیونکہ مجلس بدل گئی ہے۔ تو جس طریقے سے ایجاب اور قبول آپ نے بیع کے سنا کہ ایک مجلس میں ہو، اسی طرح اقالہ بھی ایک ہی مجلس میں ہونا ضروری ہے۔ تیسرا، اگر بیع صرف کا اقالہ ہو، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، بیع صرف کہتے ہیں جو کرنسی کی بیع ہوتی ہے، سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، یا پیسے کو پیسے کے بدلے میں آپ دے رہے ہیں، تو اس میں اگر سونا اور چاندی ہو تو دونوں چیزوں پر قبضہ ایک ساتھ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ سونا سونا ہے، چاندی چاندی ہے، تو ایک ہی مجلس میں ان دونوں پر قبضہ ہوگا، یہ سونا اس کو دے گا، یہ اس کو دے گا، یہ چاندی اس کو دے گا، یہ اس کو دے گا، ایک ہی مجلس میں۔ اگر مختلف ہوں، جیسے سونا ہے چاندی ہے، تو پھر بھی ایک ہی مجلس میں ہوگا، لیکن ان میں آپس میں وزن میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ اور اگر ایسا ہو تو ایک طرف سونا ہے اور ایک طرف کیش ہے، پیسہ جیسے آپ نوٹ وغیرہ سے خرید رہے ہیں، تو اس میں ایک چیز نقد ہونی چاہیے، دوسری چاہے ادھار ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ تو یہ بیع صرف کا جب کرتے ہیں، آپ اقالہ کر رہے ہیں، کہ مثال کے طور پر آپ نے سونے کا ایک سیٹ دیا جو 5 تولے کا تھا، اور اس نے 5 تولہ ٹکیہ کی شکل میں آپ کو دے دیا، تو یہ وزن بالکل برابر ہے، ٹھیک ہے ہو گیا۔ اب اقالہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں سیٹ مجھے واپس دے دیں اور یہ بسکٹ اپنا لے لیں، تو اسی مجلس کے اندر، ایک ہی مجلس کے اندر ہونا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں تقابض بدلین، یعنی تقابض کا مطلب ایک دوسرے کی چیز پر قبضہ کرنا، بدلین جو ایک دوسرے کا عوض تھا اشیاء کا، تو یہ سونا اس کو دے، یہ ٹکیہ اس کو دے، یہ تقابض بدلین ایک مجلس کے اندر ہو گیا۔ تو اگر بیع صرف ہو تو ایک ہی مجلس کے اندر پھر چیزوں کا لین دین ہونا چاہیے۔ چوتھا ہے کہ مبی کا موجود ہونا شرط ہے، ثمن کا باقی ہونا شرط نہیں۔ اس پر انشاءاللہ کلام نیکسٹ پروگرام میں کریں گے، کیونکہ یہ تھوڑا سا تفصیل طلب چیز ہے اور دلچسپ چیز ہے، انشاءاللہ میں ذکر کروں گا، لیکن نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔